السلام علیکم دوستو، جیم ریئیکشن میں آپ کا سواگت ہے۔ آخر یہودی موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے پیچھے کیوں پڑا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی قبر آخرکار کہاں موجود ہے؟ آئیے اس ویڈیو میں ہم تو بتاتے ہیں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کو جب یہودیوں نے کھولنا چاہا تو اندر کیا معجزہ ہوا جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس بارے میں جانتے ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے اور کیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کو دنیا سے پوشیدہ رکھا، جس کو ڈھونڈنے کے لیے یہودی سینکڑوں سالوں سے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے بارے میں ایسی حیران کرنے والی جانکاری آپ کو بتائیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1500 سال پہلے مصر میں ہوا۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے اور انہی کی طرف بھیجے گئے نبی تھے۔ حالانکہ ان کا اصل وطن فلسطین تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر چلے جانے کے بعد چونکہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد بھی وہیں پھلی پھولی، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام بھی انہی مہاجرین میں بنی اسرائیل کے ایک گھرانے میں 1500 قبل از مسیح کو پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوقابد تھا، اور ہارون علیہ السلام آپ کے حقیقی اور بڑے بھائی تھے، جن کا ذکر قرآن مجید میں 136 بار آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ نسب 3 واسطوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آپ بالائے مصر کے دارالحکومت طیبہ میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ دور تھا جب مصر پر فرعون کی حکومت تھی، جس نے بنی اسرائیل پر مظالم کے پہاڑ توڑنے کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طیبہ میں رحمت الہی کے تحت فرعون رمسیس ثانی کے محل میں پرورش پائی۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو قرآن مجید نے مومنہ قرار دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 3 مہینوں تک قاتلوں کی نگاہوں سے اوجھل رکھا اور ان کی پیدائش کے مطابق کسی کو خبر نہ ہونے دی، لیکن جاسوسوں کی دیکھ بھال اور تحقیقات کی نزاکت کی وجہ سے زیادہ دیر تک اس واقعے کی پوشیدہ رہنے کی توقع نہ ہو سکی، اور اس لیے آپ کی والدہ سخت پریشان ہونے لگیں۔ اس سخت اور نازک وقت میں اللہ نے آپ کی والدہ کے دل میں یہ خیال ڈالا اور آپ کو شیر خوارگی کے زمانے میں طیبہ ہی کے مقام پر ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیا گیا تھا، اور یوں وہ دریائے نیل میں ہوتے ہوئے شاہی محل تک پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی ملازمت میں ان کی بکریاں چرائیں، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی صفورہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال وہاں مزید قیام کے بعد اپنی اہلیہ کے ساتھ وادی سینا میں جا رہے تھے تو کوہ طور پر روشنی دیکھ کر آگ لینے کے لیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور انہیں اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرعون کو حق کی طرف دعوت دیں اور بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے چھڑا لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موآب کے ملک میں وفات پائی اور آپ کو موآب کی ایک وادی میں بیت الفبور کے پاس دفن کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اس جگہ ہوتا تو تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھاتا کہ وہ سرخ ٹیلے کے قریب دفن ہیں۔ لیکن آج یہودی جو اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار سمجھتے ہیں، وہی لوگ ان کی قبر مبارک کی تلاش میں ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ ایک روایت میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک مصر اور شام کے درمیان 27 میل کے ایک وسیع میدان طیہ میں ہے، جسے وادی طیہ اور صحرائے سینا بھی کہتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام میدان طیہ میں تھے، جب موت کا وقت آیا تو دعا فرمائی کہ مجھے بیت المقدس کے قریب کر دے، جس کی طرف میں ہجرت کر رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ترغیب دی کہ مجھے بیت المقدس میں دفن کرنا، لیکن تقدیر نے ایسا نہ ہونے دیا اور آپ ایک پتھر پھینکنے کے فاصلے سے آگے نہ جا سکے۔ طبری میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بیت المقدس کے باب لوط کے قریب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر معلوم نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی قبروں کو یہود جان لیتے تو ضرور ان کو اپنا خدا بنا لیتے۔ اب یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فلسطین یروشلم میں دفن کیا گیا تھا اور ان کی قبر مسجد اقصی کے قریب ہی کہیں موجود ہے۔ اس لیے یہودیوں نے فلسطین پر قبضہ کرنے کے بعد
مسجد اقصی کے قریب کئی جگہوں پر کھدائی کی ہے تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو تلاش کر سکیں، اور آج بھی وہ اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک حیران کرنے والی بات یہ سامنے آئی ہے کہ یہ یہودی مسجد اقصی کے ہر طرف کھدائی کر چکے ہیں، لیکن انہوں نے آج تک مسجد اقصی کے بائیں جانب کھدائی نہیں کی۔ اگر ماہرین کے مطابق انہوں نے مسجد اقصی کے بائیں جانب کھدائی کرنے کی کوشش بھی کی تو پورے مسجد اقصی ہی ان پر گر جائے گی۔ تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک مسجد اقصی کے قریب ہے یا پھر کہیں اور؟ اس کے بارے میں حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں نے سرخ ٹیلے کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن یہ جگہ کہاں ہے اور کس دیش میں ہے اس کا کوئی ذکر موجود نہیں۔